ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اعمال صالحہ کی قبولیت کی شرائط کیا ہے؟ جو نیک کام ہم کرتے ہیں دین کے نام پہ ثواب کی نیت سے حصول رضا الہی کے لیے، وہ کام اللہ کے یہاں کب مقبول ہوں گے؟ وہ کام صحیح کب مانا جائے گا؟ شریعت میں اس کے لیے کیا کچھ حدود و قیود ہیں؟ ان کے لیے کوئی میزان متعین ہے، کوئی کسوٹی ان کے لیے ہے؟ تو آج اسی سلسلے میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر دین کے نام پہ، شریعت کے نام پہ بہت سی ایسے اعمال، بہت سی ایسی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں، رائج پا چکی ہیں، جن کو ہم سب مسلمان دین سمجھ کر کے، شریعت کا حکم سمجھ کر کے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے بڑے جوش و خروش سے، جوش و جذبے کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا یہ کام، ہماری یہ محنت، ہماری تگ و دو، ہماری یہ کوشش جو دین کے نام پہ ہو رہی ہے، کیا وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ شریعت نے ہمارے لیے کسوٹی رکھی ہے، اللہ اس کے رسول نے ہمیں ایک پیمانہ دیا ہے عمل کو جانچنے کا، عمل کے صحیح غلط کے اندر تمیز کرنے کا، فرق کرنے کا۔ وہ کسوٹی کیا ہے؟ وہ ہے قرآن و سنت، قرآن و حدیث، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کوئی کام بھی کتاب اللہ و سنت رسول کے مطابق ہوگا، وہ عمل آپ کا قابل قبول ہوگا۔ تو شریعت نے کچھ شرائط رکھی ہیں عمل کی قبولیت کے لیے، عمل کے مقبول ہونے کے لیے۔ وہ شرائط کیا ہے؟ انہی باتوں کو میں انشاءاللہ آج کے خطبے کے اندر رکھوں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ کل سے جو ماہ شروع ہونے والا، جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، وہ ماہ شعبان ہے، اور ابھی جو مہینہ آج جو آخری تاریخ ہے، رجب کی آخری تاریخ ہے، ان مہینوں کے اندر ہمارے مسلم سماج کے اندر بہت سے ایسے اعمال، بہت سی ایسی چیزیں رواج پا چکی ہیں، عام ہو چکی ہیں، جن کو مرد عورت ہی نہیں بلکہ پڑھے لکھے لوگ بھی بڑے شوق و جذبے سے انجام دیتے ہیں، شوق و جذبے کے ساتھ انجام دیتے ہیں، حالانکہ ان اعمال کا تعلق کتاب و سنت سے نہیں ہوتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر اعمال کی قبولیت کی کیا شرائط رکھی ہیں۔ چنانچہ کوئی بھی عمل جو ہم کرتے ہیں دین سمجھ کر کے، نیک نیتی کے ساتھ، ان کے قبول ہونے کی تین بڑی شرطیں ہیں، تین اہم شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ وہ عمل عقیدہ توحید کی صحت کے ساتھ کیا جائے۔ جو عمل کرنے والا ہے، جو مسلمان ہے، ان کا عقیدہ صحیح ہو، ان کا عقیدہ پختہ ہو، اس کے عقیدے میں کوئی گڑبڑی، کوئی لوچا نہ ہو، کیونکہ جیسے آدمی کے عقیدے میں، ایمان میں کمی آئے گی، عقیدے میں گڑبڑی پیدا ہوگی، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ بغیر صحیح عقیدہ کے کوئی بھی عمل
اللہ کے دربار میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہی تنبیہانہ انداز میں خطاب کیا ہے، اور کیا کہا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طرف یہ وحی کی گئی ہے اس بات کی، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں سب کو یہ بات بتلائی گئی تھی، سب کی طرف یہ وحی کی گئی تھی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ نے شرک کیا، شرک کے کسی کام کو انجام دیا تو آپ کے تمام اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے۔ یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اندازہ کریں، خود رب کائنات اپنے سب سے پیارے بندے، سب سے پیارے حبیب محبوب، اس کائنات کے سب سے عظیم انسان، امام المرسلین، نبیوں کے سردار، خاتم النبیین کو یہ خطاب کر رہا اللہ تعالیٰ کہ اے نبی، ہم نے آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا ہے، ہم نے آپ کو اس کائنات کا امام بنایا ہے، اس دنیا کا بھی اس دنیا کا بھی، تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے، لیکن کان کھول کے سن لیں اور اپنی امت کو بھی بتا دیں، لئن اشرکت، اگر آپ نے ہمارے ساتھ شرک کیا، ہماری ذات میں، ہماری صفات میں، ہمارے افعال میں، تو لیحبطن عملک، تو آپ کی تمام نیکیاں، تمام اچھائیاں، تمام حسنات، تمام نیک کام برباد ہو جائیں گے۔ لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہی نہیں، نیکیاں تو ضائع ہوں گی، ساتھ ہی ساتھ آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ آیت کتنی بھیانک بات اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ جب شرک کے ساتھ نبی کا عمل قابل قبول نہیں ہے، جبکہ نبی کے بارے میں نعوذ باللہ یہ تصور رکھنا بھی کفر ہے کہ نبی نے کبھی شرک والا کام کیا۔ نبی کی بعثت تو ہوئی تھی اسی کام کے لیے کہ دنیا سے شرک کے مظاہر کو، شرک کے اعمال کو نست نابود کیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، جب سے آپ نبی بنائے گئے اور روح قبض ہونے تک، پوری زندگی آپ نے شرک کی مذمت کی، شرک کی تردید کی، لوگوں کو شرک سے ڈرایا، اور شرک کے خلاف آپ نے جنگ بھی کیا۔ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری وقت ہے، روح قبض ہونے والی ہے، بے چینی کا عالم ہے، کبھی اڑتے ہیں، کبھی سوتے ہیں، کبھی چہرے پہ ہاتھ ملتے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی آپ نے جو کلمات ادا کیے تھے، آپ نے جو اپنی امت کو نصیحت کیا تھا، وہ اسی شرک سے دوری کا تھا۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ انبیاء کی قبروں کو، اللہ کے در کو چھوڑ کر کے انبیاء کی قبروں پہ، رسولوں کی قبروں پہ، بزرگوں کی قبروں پہ جا کر کے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری کلمات ہیں۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی لوگوں کو شرک سے ڈراتے رہے، شرک سے روکتے رہے، شرک کے خلاف جہاد کرتے رہے، اعلان کرتے رہے، اس نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نبی، ہم نے آپ کو بھی بتلائی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، ابراہیم ہو، عیسیٰ ہو، نوح ہو، داؤد ہو، یحییٰ ہو، زکریا ہو، کوئی بھی جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، ہم نے سب کو یہ حکم دیا تھا اور سب کو خبردار کیا تھا کہ اگر آپ نے شرک کیا، کسی نے بھی شرک کیا، تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی، شرک کے ساتھ آپ کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہی نہیں، سورہ انعام کے اندر 7ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے 17 انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے۔ 17 انبیاء کرام،
17 नबियों का नाम लिया है और सबके बारे में फरमाया है कुल्लु मिनस सालिहीन, कुल्लु मिनस सालिहीन। ये तमाम के तमाम अल्लाह के नेक बंदे हैं, नेक बरगुज़िदा बंदे हैं, तमाम अंबिया के बारे में कहा। फिर आगे अल्लाह ने कहा वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। ये सब हमारे प्यारे बंदे हैं, हमारे फरमा बरदार बंदे हैं। इब्राहीम हो, इसहाक हो, इस्माइल हो, ईसा हो, मूसा हो, दाऊद हो, ज़करिया हो, यहया हो, इलियास हो, जुल्यसा हो, जितने अंबिया कराम का अल्लाह ने नाम लिया, कहा सब के सब मेरे प्यारे बंदे हैं, बरगुज़िदा बंदे हैं, जिनको मैंने अपनी नबूवत के लिए इनको मुंतखब किया है। लेकिन फिर आगे अल्लाह ने क्या कहा वलौ अशरकू, अगर ये ईसा, मूसा, दाऊद, ज़करिया, यहया कोई भी अगर इन्होंने शिरक किया लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, तो इनके आमाल भी बर्बाद हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे। तो मेरे भाई ये अल्लाह का ऐलान है, शिरक के साथ कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। तो पहली शर्त जो है हमारे अमल की कबूलियत के लिए, जिस अमल को अल्लाह कबूल करेगा, कबूलियत बख्शेगा, वो है अकीदा सही होना चाहिए। मुशरिक आदमी का, बिदअती आदमी का अमल कभी भी अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होता है। चाहे वो अपने मन में जो भी सोचे कि हम बड़े मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, आशिक रसूल है, मुहिब्ब रसूल है, रसूलुल्लाह के दीन पे चलने वाले हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुना, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुनिया में अच्छे अच्छे काम करते हैं और वो सोचते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी तमाम नेकियां, मेहनत, कोशिश ज़ाय हो जाएंगी। ज़ल्ला सायुहुम, बेकार हो गई, ज़ाय हो गई। अल्लाह की तरफ से कुछ भी उस पे अजर मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और खुद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है अना अगना शुरकाई अनि शिर्क मन अमिल अमलन अशरका फीहि मई गैरी तरक्तुहु व शिरकहु। सही मुस्लिम की रिवायत है कि मैं शिर्क करने वालों के शिर्क से मैं बेजार हूं। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है कह लोग सुनो, जो लोग शिर्क करते हैं मेरे साथ, मैं उनके शिर्क से बेजार हूं, दूर हूं, अलग हूं। और जो कोई बंदा मेरे साथ किसी को शरीक करेगा मेरी जात में, मेरी सिफात में, मेरे अस्मा और सिफात में, मेरे अफाल में, तो कान खोल के सुन लो, तरक्तहु व शिरकहु, मैं ऐसे बंदे को भी छोड़ देता हूं और उनके इस शिर्क या अमाल को भी मैं छोड़ देता हूं। उनके अमल पे मैं देखता भी नहीं, ये अमल उनके लिए खुद वबाल बनेगा। तो मेरे भाई ये शिर्क ये सबसे खतरनाक चीज है, इंसान की नेकियों को बर्बाद करने वाली है, इंसान की अच्छाइयों को ज़ाय करने वाली कोई चीज है तो ये शिर्क है। तो पहली शर्त जो है वो शिर्क से बचना जरूरी है। शिर्क के साथ आपका कोई भी अमल अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल नहीं होगा। और कुरान अहादीस के अंदर बेशुमार आयतें हैं, अहादीस हैं जिस बात को बतलाती हैं। इसी वजह से हमें शिर्क से फौरन तौबा करना चाहिए, शिर्क से बेजारी का ऐलान करना चाहिए, शिर्क से फौरन दूरी बनानी चाहिए। अगर हमने शिर्क किया है किसी भी शक्ल में तो अल्लाह से फौरन तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, वरना हम इस गुमान में रहें कि हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, कुरान तिलावत कर रहे हैं, ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं, तस्बीह और तहलील कर रहे हैं, लेकिन कल क़यामत में जब हमारा नाम आमाल खुलेगा तो हमारे वहाँ पे एक भी नेकी नहीं होगी। और ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह फरमाता है वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा, कि कल क़यामत में हम ऐसे लोगों के नेकियों की तरफ तवज्जो करेंगे और देखेंगे और उनके आमाल को फूंक मार के हम उड़ा देंगे, उनके आमाल को ज़ाया कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये वही लोग होंगे जो शिर्क भी करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, शिर्क भी करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, शिर्क भी करते हैं, सदका खैरात भी करते हैं। तो किसी भी अमल चाहे कौली हो, फेली हो, माली हो, बदनी हो, कोई भी अमल हो, इबादत हो, तमाम इबादत की शक्लों को शिर्क से पाक करना ज़रूरी है। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है इखलास का होना अमल के अंदर, वो अमल खालिस तौर पे अल्लाह की रज़ा के लिए हो, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो, रब को राज़ी करने के लिए हो, रियाकारी से, शोहरत से, रिया नमूद से बिल्कुल दूर हो वो अमल, तब वो अमल आपका अल्लाह कबूल करेगा। अल्लाह की ताला का इरशाद है वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि अल्लाह उन लोगों को हुक्म दिया है
کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے دین کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے، اس دین میں کسی کو شریک نہ کرے. کوئی بھی عبادت ہو، چھوٹی عبادت ہو، بڑی عبادت ہو، مالی ہو، بدنی ہو، کچھ بھی ہو، عبادت کی جتنی بھی اقسام ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص کریں. اس میں کوئی دنیاوی مقصد غرض پوشیدہ نہ ہو، ریاکاری شامل نہ ہو. اور خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زبانی اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اے نبی آپ اعلان کر دیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں دین کی تمام باتوں کو صرف اللہ کے لیے کروں، اللہ کی راضی کرنے کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. یہ اخلاص کے سلسلے میں بے شمار احادیث ہیں، بے شمار آیتیں ہیں. خود اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. کہ جو شخص رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، ان کا ایمان ہے کہ کل قیامت میں اپنے رب سے ہم ملاقات کریں گے، رب سے ملیں گے، رب کے سامنے پیش ہوں گے، تو وہ آدمی نیک عمل کرے. کیا کرے؟ نیک عمل کرے. رب سے ملنا ہے تو نیکی کرنا ضروری ہے، بغیر نیکی کے رب سے ملاقات نہیں ہوگی. اور کیا کرے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تو ایسا شخص کل اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ ان سے ملے گا، اللہ کا دیدار ہوگا، اسے نصیب ہوگا. اور احادیث کے اندر مشہور واقعہ ہے اس اخلاص کے بارے میں کہ 3 آدمی کہیں سے آ رہے تھے سفر کے اندر، ایک غار میں طوفان آئے، غار میں جا کے چھپ گئے، غار کا منہ بند ہو گیا. اب اندر بالکل اندھیرا ہے، سناٹا ہے، سمجھ میں بات نہیں ہے کیا کرے. کوئی آواز نہ باہر جا رہی، باہر کی آواز نہ اندر آ رہی، نہ کوئی روشنی ہے نہ کچھ ہے. ایسے موقع سے تینوں نے کہا کہ دیکھو اب ایک ہی چیز ہے جو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے سکتی ہے، وہ ہمارا رب ہے. اب رب کو پکارو، رب کو یاد کرو اخلاص کے ساتھ، صحیح دل کے ساتھ. اور تم نے اپنی زندگی میں جو کوئی کام ایسا کیا ہے جو تمہیں یقین ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیا ہے، اللہ اس سے خوش ہوا ہوگا، تو اس کام کو وسیلہ بناؤ. چنانچہ تینوں نے اپنے اپنے کام کو وسیلہ بنایا، اللہ کو پکارا. مشہور واقعہ، مشہور حدیث ہے. ایک نے کہا، اے اللہ، میری چچیری بہن تھی، میں اس پہ غلط نگاہ رکھتا تھا، لیکن وہ اللہ کی فرما بردار بندی تھی، میری باتوں میں نہیں آتی تھی. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ پریشان حال ہو گئی، فاقے کی نوبت آ گئی، میرے پاس آئی مدد کے لیے، میں نے اسے مجبور کیا. اب وہ تیار ہو گئی بدکاری کے لیے، لیکن جب میں اس کے قریب ہوا تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو، کسی کے امانت میں خیانت مت کرو. یہ سننا تھا کہ میرے دل میں اللہ تیرا ڈر پیدا ہو گیا، میں اسے چھوڑ دیا، اور ڈر کے مارے، تیری ڈر کی وجہ سے، تیرے عذاب کے خوف سے میں اس سے الگ ہو گیا. اللہ، میں نے یہ جو کام کیا، جو میں نے اس کو چھوڑا، صرف تیرے ڈر کی وجہ سے، تیری رضا کے لیے، تیری خوش نظری کے لیے. اللہ، اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے پتھر تھوڑا سا سرک گیا، اٹھ گیا، لیکن اتنی بھی نہیں جگہ بنی کہ وہ لوگ باہر نکل سکیں. پھر دوسرے نے کہا کہ اللہ، میرے پاس ایک مزدور تھا، نوکری کرتا تھا، ایک بار وہ چلا گیا، ان کی مزدوری رہ گئی، اور کئی سالوں کے بعد میرے پاس آیا مانگنے کے لیے. تو میں نے کہا، اللہ کے بندے، تمہاری مزدوری ہے، اور یہ میدان میں جتنی بکریاں ہیں یہ سب تمہاری ہے. تو اس بندہ نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ میری مزدوری تو 3 آنے 4 آنے 5 آنے تھی، اور اتنی بکریاں، لاکھوں کروڑ کی بکریاں ہیں، یہ میری کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا کہ تم نے جو مزدوری چھوڑی تھی، اس مزدوری کو میں نے بحفاظت رکھا، اس کو بڑھایا، اور بڑھاتے بڑھاتے یہ جتنی بکریاں ہیں تمہاری اسی مزدوری کے پیسے کی ہے. چنانچہ وہ تمام بکری کو لے کے چلا گیا. اللہ، میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اللہ مجھے اس کام کے بدلے اگر تو خوش ہے تو اس مصیبت سے نجات دے دے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، لیکن اتنا بھی نہیں اٹھا سرکا کہ آدمی باہر نکل سکے. تیسرا آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کو وسیلہ بنایا، اپنے ماں باپ کی خدمت کو وسیلہ بنایا اور دعا کی. اور پھر جب دعا ختم ہوئی، اللہ نے ان تینوں اعمال کی بنا پر پتھر کو وہاں سے ہٹا دیا، اور تینوں آرام سے باہر نکل آئے. یہ اخلاص ہے. اور اس کے بالمقابل ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت میں 3 آدمی کو بلایا جائے گا. ایک عالم ہوگا، دوسرا مجاہد ہوگا، تیسرا مالدار ہوگا، سخی ہوگا. تینوں سے پوچھے گا، عالم سے پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں عالم بنایا، علم کی دولت دی، تم نے کیسے کیا کیا؟
اس نے کہا اللہ میں نے تقریریں کی, لوگوں کو دین سکھایا, قرآن پڑھایا, ایسا کیا ویسا کیا. دوسرا کہے گا اللہ تو نے مجھے مال دیا, میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا, مسجد بنائی, لوگوں کو مدد کی, مدرسے میں چندہ دیے, تمام گنائے گا وہ. تیسرا کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا, تجھے مجھے طاقت دی, قوت دی, میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا, تیرے کلمہ کو پھیلایا, تیرے دین کو آگے بڑھایا. اللہ تینوں سے کہے گا کذبت, تو نے جھوٹ بولا, تو نے جھوٹ بولا, تو نے یہ جو کام کیے ہیں یہ میری رضا کے تم نے نہیں کیا تھا, اپنی شہرت کے لیے, اپنی نیک نامی کے لیے, اپنی واہ واہی کے لیے دنیا میں تم کر چکے ہو. اب یہاں پہ تمہیں کوئی بدلہ نہیں ملے گا. اور اللہ فرشتے کو حکم دے گا کہ ان تینوں کو پکڑو اور چہرے کے بل گھسیٹ جہنم میں ڈال دو. یہ میرے بھائی اخلاص نہ ہونا اور ریاکاری, یہ ریاکاری کا انجام ہوگا. تو کوئی بھی عمل, اب چھوٹا عمل کریں, چھوٹی عبادت کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, صرف رب کو راضی کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ فلاں آدمی دیکھ رہا ہے, فلاں آدمی دیکھ رہا تو نماز لمبی کر دیا تاکہ کہے گا اس آدمی تو بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے, یہ تو بہت روزے رکھتا ہے, بہت قرآن پڑھتا ہے. لوگوں کی ریاکاری کے لیے نہیں, لوگوں کی واہ واہی کے لیے نہیں, نیک نامی کے لیے نہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں. تو آپ کا یہ عمل کل قیامت میں آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا اور اللہ قبول کرے گا. اور تیسری چیز, سب سے اہم چیز, وہ عمل سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے. کوئی بھی عمل کریں آپ, چھوٹا عمل کریں, بڑا عمل کریں, سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے. چاہے وہ عمل جتنا اچھا ہو, جتنا خوشنما ہو, جتنا بہترین ہو, اگر سنت رسول کی اس پہ مہر نہیں ہے تو آپ کا عمل بیکار ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. مطلب جو عمل بھی اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف جائے گا, اس پہ اللہ اس کے رسول کی مہر نہیں ہوگی, وہ عمل برباد ہے, باطل ہے, مردود ہے, مردود ہے. اور اس کی اہم مثال, اللہ نبی کے زمانے میں 3 آدمی اللہ نبی کی بیویوں کے پاس آیا, 3 صحابی آئے, اللہ نبی کی بیویوں سے پوچھا اے ازواج مطہرات آپ بتائیں اللہ نبی کیسے کیسے رات میں نماز پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا رات کو سوتے بھی ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں ایک دن, اور روزہ نہیں بھی رکھتے ہیں, نفلی روزہ. تو تینوں نے کہا این ونحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کہاں, اللہ نبی کہاں, قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر, اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے, اگر آپ تھوڑی بھی کام کریں گے, تھوڑی بھی عبادت کریں گے تو چل جائے گا. ہم لوگ تو گنہگار ہیں, سیاہ کار ہیں, اس لیے ہمارا تھوڑا کام کرنا نہیں چلے گا. ان میں سے ایک نے کہا اما انا فاصلی اللیل ولا ارقد, وقال آخر, دوسرے نے کہا انا اعتزل النساء ولا اتجوز, میں شادی نہیں کروں گا, عورتوں سے دور رہوں گا. اور تیسرے نے کہا انا اصوم ولا افطر, میں ہمیشہ نفلی روزے رکھوں گا اور کبھی روزہ نہیں توڑوں گا. تینوں نے یہ کہا اور گھر چلے گئے. اللہ نبی جب گھر تشریف لائے, آپ کی بیوی نے بتایا, حدیث میں آتا ہے فاحمر وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ نبی نے ان تینوں کی بات سنی آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. فکأنما فقع علی وجہہ حب الرمان, گویا کہ آپ کے چہرے پہ انار کا دانہ نچوڑ دیا گیا ہے, اتنے غصے سے آپ کا چہرہ لال ہو گیا, سرخ ہو گیا. پھر آپ کو بلایا اور کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا, تم ہی وہ لوگ جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں اللہ نبی, ہم لوگ نے ایسی باتیں کہی ہیں. تو آپ نے فرمایا الا اما واللہ انی لاتقاکم واخشاکم للہ, کان کھول کے سنو, کائنات کے اندر اللہ سے اگر کوئی سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے, اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے تو میں ہوں, میں ہوں. لکنی اصوم و افطر وصلی و ارقد واتجوز النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی, لیکن سنو میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں, اللہ کے نیک بندہ ہوں, لیکن میں رات کو نفلی نماز بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں, میں نے شادی بھی کر رکھی ہے, اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں, نہیں بھی رکھتا ہوں. اور سنو کان کھول کے, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو شخص میرے طریقے سے اعراض کرے گا, میرے دین سے اعراض کرے گا, اپنی عقل کا گھوڑا دوڑائے گا, میری شریعت اسے سمجھ میں نہیں آئے گی, اپنی منمانی کرے گا, فلیس منی, تو ان کا کوئی بھی عمل, ان کا طریقہ چاہے جتنا اچھا ہو, جتنی نمازیں پڑھ لے, جتنے روزے رکھ لے, وہ میرے طریقے پہ نہیں ہے. یہ اللہ نبی کا اعلان ہے. ایسا عمل جو نبی کی سنت مطابق نہ ہو, آپ لاکھ کرتے رہ, سر پٹکتے رہ جائیں نماز کے اندر سجدے میں, آپ کا وہ سجدہ قبول ہونے والا نہیں ہے. چھوٹی عمل عبادت ہو, چھوٹا عمل ہو, لیکن سنت رسول کے مطابق ہو, تو آپ وہ عمل
قبول بھی ہوگا, اللہ اس پہ ثواب بھی دے گا. تو میرے بھائی کہنے مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں, کسی بھی مہینے میں کریں, پہلے یہ جانچ لیں کہ ہمارا یہ عمل ہمارے رسول کے سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے, ہمارے رسول نے حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے, ہمارے رسول نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, تب وہ عمل کریں. ورنہ کل قیامت میں آپ کو ناکامی کے سوا کچھ ملنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو صحیح طور پہ اپنے عمل کو انجام دینے توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ سنت رسول کے مطابق کریں. Oh